کس کی جرت کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اور اللہ اللہ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ نعرہ پھر گیا گلی گلی، گلشن گلشن کلی کلی، پاک نبی کے پاک صحابہ سب کے سب ہیں ولی ولی۔ ہم وہ پتے نہیں جو رخ بدل لیں ہواؤں کو دیکھ کر، ہم وہ پتے نہیں جو رخ بدل لیں ہواؤں کو دیکھ کر، ہم خود بدلتے نہیں زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے ہم مشن، ہم کاز، ہم فکر دوستو اور سٹیج پہ بیٹھے مختلف تنظیم کے ذمہ داران، میں معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس کے بعد میں ناظم مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ضلع لاہور عمیر مکی اور ان کی پوری ٹیم اور لاہور کے تمام یونٹس کے ذمہ داران و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ میرے دوستو، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن 11 جنوری 2002 کو مارز وجود میں آنے والی آزاد اور خود مختار طلبہ تنظیم ہے۔ بھائی ادھر توجہ کریں، اب تھوڑا سا اس سائڈ لوگوں کو تنگ ہے رستہ۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا نصب العین غلبہ اسلام استحکام پاکستان ہے۔ آج کا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ MSO سے وابستہ تمام ذمہ داران و کارکنان تجدید عہد کر رہے ہیں۔ وہ نظریہ، وہ فکر، وہ کاز جس پر ہمیں ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے کھڑے کر کے گئے تھے، آج اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ بھائی ادھر توجہ کریں، اس چیز کا عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو مشن ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا اور جس پر ہم نے لبیک کہا، انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا اور زندگی کی آخری سانس تک اس مشن، اس نظریے کے لیے محنت کرتے رہیں گے اور اس وقت تک محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ جب تک ہماری موت نہ آ جائے۔ یہ جو بول میں منہ سے بول رہا ہوں، مجھ سمیت آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بول میں کامیاب فرما، اے اللہ ہماری یہ بات قبول فرما۔ میرے دوستو، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی کوئی مقصد نہیں، وہ کوئی نوکری کا مقصد نہیں، وہ کوئی دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کا مشن نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو نظریہ اور غلبہ اسلام کی جو جد و جہد و استحکام پاکستان کی جو جد و جہد لے کر اس ملک کے طول و عرض میں ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے جس میں اسکول، کالجز، مدارس، یونیورسٹیز ہیں محنت کر رہے ہیں، وہ صرف ایک چیز ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں اس سے ہمارے رشتہ دار ہماری واہ واہ کریں، ہمارے گھر والے ہماری واہ واہ کریں، ہمارے جاننے والے ہماری تعریفیں کریں کہ واہ جی تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم جو محنت، جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہمارا تھوڑا عمل بھی بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے کیونکہ آج تجدید عہد کا دن ہے، تو آج ہم نے عہد کرنا ہے، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ میدان کے اندر اترنا ہے اور اس نظریے کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے اپنی جوانی کے قیمتی ایام صرف کرنے ہیں۔ تو ہمیں اپنے درست راستے کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارا ہر
عمل وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ایم ایس او کی جو دعوت ہے وہ بہت کھلی دعوت ہے۔ جس دل کے اندر خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو، حب اصحاب رسول ہو، وہ دوست ایم ایس او کا ورکر کارکن بن سکتا ہے۔ ہماری یہ دعوت ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ناموس رسالت و ناموس تحفظ صحابہ کی جد و جہد کا عزم لے کر میدان میں اتری ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ چاہتی ہے، اور الحمدللہ اس طویل عرصے کے اندر ہم نے اس تفریق کو بہت حد تک ختم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ چلنے والا، ہماری یونٹس کے اندر چلنے والا نوجوان، وہ یونیورسٹیز سے بھی ہے، وہ کالجز سے بھی ہے، وہ دینی مدارس سے بھی ہے۔ ان دونوں طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان کی اس عظیم نصب العین کے لیے وہ لوگ اپنی جوانیاں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم ایس او پاکستان کی ایسی واحد طلبہ تنظیم ہے جس کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایک فکری نظریاتی تحریک ہے۔ ہمارا جو تربیت کا میدان ہے وہ خالص صرف اور صرف طلباء ہیں۔ ہم نے یہ اس تفریق میں نہیں پڑھنا کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ پی ایس ایف کا ہے، یہ ایم ایس ایف کا ہے، یہ آئی جے ٹی کا ہے، یہ جے ٹی آئی کا ہے۔ اس تفریق میں نہیں پڑھنا۔ میں نے آپ کو پہلے اپنا کلیہ بتا دیا، جس کے دل میں خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو، حب اصحاب رسول ہو، وہ ہمارا ہم خیال، ہمارا کارکن بن سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنی دعوت کو محدود نہیں کرنا، ہم نے اپنی دعوت کو ایک خول کے اندر بند نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ہر تنظیم کے فرد کو، ہر طبقہ فکر کو اپنی دعوت دینی ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ نوجوان جو دنیا میں آئے ہیں، یا ہم جو زندگی کے یہ جوانی کے ایام گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج جس طرح نوجوان ضائع ہو رہے ہیں، یہود و عنود کے ایجنٹ ہمارے نوجوانوں پر محنت کر رہے ہیں، نوجوانوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے رستے میں رکاوٹ۔ الحمدللہ بہت سی طلبہ تنظیمیں جہاں ہیں وہاں ایم ایس او بھی ہے۔ تو ہم یہ محنت لے کر پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کو ایک نظریہ دینا ہے، نوجوانوں کو ایک فکر دینی ہے، نوجوانوں کو ایک سوچ دینی ہے کہ تمہارا جینے کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ نوجوان وہ واحد طبقہ ہے جو ملک اور قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ آج آپ نوجوان ہیں، کل آپ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر آج آپ کو ایک بہترین لائن ملی، ایک بہترین رستہ، آپ نے اس بہترین رستے کا تعین کیا، تو کل میں یہ سمجھوں گا، کل آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ الحمدللہ ہمارا ملک، ہمارا دین وہ بہتر ہوگا، ہماری آنے والی نسل بہتر ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے محنت نہ کی، ہم اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہے اور اپنی ان دنیاوی مصروفیات میں الجھے رہے، تو یقین کریں آنے والی نسل کو ہو سکتا ہے کلمہ نصیب نہ ہو۔ کفر اس تیزی سے محنت کر رہا ہے، یا آپ کے اسی لاہور کے اندر طلبہ یونین کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، نظریہ پاکستان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اور سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا ہدف بھی طلبہ ہیں، ان کا ہدف کوئی بوڑھے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بلکہ یونیورسٹیز اور کالجز سے ریلیٹ اسٹوڈنٹس ہیں۔ انہی پہ وہ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ آج اگر ہم نے ان کے ذہن کو خراب کر دیا، ان کو ڈی ٹریک کر دیا، تو کل یہ ہماری انشاءاللہ ہمارے جو گندے عزائم ہیں ان کو یہ پورا کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ ایم ایس او اور دیگر طلبہ تنظیمیں جو اس میدان میں کھل کے کام کر رہی ہیں، وہ ان کے انشاءاللہ اس خواب کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ خواب پورا ان کا کب ہم ان کے خواب کو چکنا چور کریں گے؟ جب آپ لوگ بیدار ہوں گے، جب آپ لوگ محنت کریں گے، جب آپ ایک نظریے، اگر آپ ایم ایس او کے نظریے کو حق سمجھتے ہیں، اس کو سچ سمجھتے ہیں،
تو پھر اس نظریے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نظریے کو اگلے ذہن تک منتقل کیا جائے. ہم ہر ایک بندے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ایم ایس او کا دستے بازو بنیں یا ایم ایس او کے لیے آپ اپنی سروسز دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہم خیال ضرور بنیں، لیکن آپ اپنے عہدے پر جا کر، اپنی سیٹ پر جا کر آپ ایم ایس او کے نظریے کے لیے کچھ کریں، ایم ایس او کے نظریے کو فائدہ دیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے خلاف ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے. اگر کوئی اچھی بات کسی کو بتائی جائے تو لوگ اس پر ہنستے ہیں. سنت رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ استعمال کون لوگ ہو رہے ہیں؟ وہ ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں. اب آپ لوگ جو تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسلام کی ایک صحیح تصویر ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو یہود و عنود کے ایجنٹ ان لوگوں پر محنت کر رہے ہیں، ان کے نظریات خراب کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو سیدھا رستہ دکھایا جائے. میرے دوستو، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قلم کے ذریعے انقلاب لانا چاہتی ہے. آج یوم تاسیس 11 جنوری جو ہمارا یوم تاسیس کا دن ہے، پورے ملک میں اس دن کو تعلیم سے زندگی کے عنوان سے منایا جا رہا ہے. ملک بھر کے اندر چھوٹی بڑی سطح پر سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور طلباء کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تعلیم کو ہتھیار بنانا پڑے گا. بغیر تعلیم کے تم بڑی بڑی باتیں تو کر سکتے ہو، لیکن شاید جو خواب تم سوچ رہے ہو، یا شاید جو ایک مقصد ایک قلم کے ذریعے ہو، وہ اس طرح تقریر سے نہ ہو سکے. تو تعلیم سے زندگی کا جو یہ عنوان ہے، اس عنوان کو فوکس اس لیے کیا گیا کہ تعلیم نوجوانوں کو انکریج کیا جائے، نوجوانوں کو حوصلہ افزائی کی جائے، موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ تعلیم کے ذریعے انقلاب لائیں. آپ جب اسٹوڈنٹ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی پڑھائی عزیز ہو، سب سے پہلے آپ کو اپنا کیریئر عزیز ہو. انشاءاللہ جب آپ ایک اچھی تعلیم حاصل کر کے گریجویٹ ہوں گے، اچھے مارکس ہوں گے، تو انشاءاللہ اچھی ڈگری آپ کو ملے گی. تعلیم کے ذریعے جب آپ کسی سیٹ پر جا کر بیٹھیں گے تو آپ ایک سائنس سے ہو سکتا ہے وہ کام کر دیں جو کہیں جلسے ہونے سے نہ ہو سکے. اس لیے جب تعلیم نوجوانوں کے اندر آئے گی، شعور آئے گا، تو قوم ترقی کرے گی، کیونکہ قوموں کی ترقی کا انحصار اس کے نوجوانوں پہ ہے، اور نوجوان کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نوجوانوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ اپنے ملک کو دیکھیں، ملک کے نوجوانوں کو دیکھیں. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے جو ہونہار اسٹوڈنٹس جو کسی دور میں رہے آئے، پوری دنیا میں وہ بہترین سروسز دے رہے ہیں. لیکن جب ان سے جو پوری دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ پاکستان سے کی یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں، بڑے اچھے اچھے آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ پاکستان جب ان کو اپنے ملک کی بات کی جائے تو وہ تھوڑا سا ان کو ناک چڑھ جاتا ہے کہ یہاں پہ اچھی پے نہیں ملتی. مطلب ان کے حب الوطنی کا جو جذبہ ہے، جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، وہ ان کے دلوں سے نکل چکا ہے. یہ سوچ بیدار کس نے کرنی ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے. ایم ایس او یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو نوجوان ہے وہ سب سے پہلے ایک بہترین مسلمان ہو، بعد میں ایک اچھا ڈاکٹر ہو، سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان ہو، بعد میں انجینئر ہو. سب سے پہلے اسے اس کا دین ہو. دین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی قمیض شلوار پہنے، داڑھی رکھے، اللہ اللہ شروع کر دے، باقی دنیا چھوڑ دے. یہ چیز نہیں ہے.
بلکہ کل جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو جب اس کے پاس مریض آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے میری فیس ملے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ غریب ہے، اس کی پہلے میں نے خیال کرنا ہے۔ بلکہ جو امیر لوگ ہیں ان کو تھوڑا پیچھے کر کے غریب کو زیادہ پروٹوکول دے گا، اس کے خرچہ کم کرے گا۔ یہ چیز ہے خدمت۔ یہ چیز جب آپ کسی بچہ ہے کوئی غریب، اس کو فیس نہیں ہے، اگر وہ ایک بندہ اس قابل ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کو یہ شعور ہوا، اس کو دین نے یہ شعور اگر میں نے اور آپ نے دیا تو سب سے پہلے وہ اس بچے کو پڑھائے گا۔ وہ بچے کو یہ نہیں پڑھائے گا کہ سوسائٹی میں میرا نام بن جائے، لوگ میری واہ واہ شروع کر دیں، بلکہ یہ نہیں، بلکہ وہ جو بچے پہ انویسٹ کرے گا اس کی نیت یہ ہوگی کہ آج میں اس بچے پہ انویسٹ کر رہا ہوں، کل اللہ میری نسلوں کو نکھارے گا۔ جب یہ نیت لے کر ہم معاشرے کے اندر جائیں گے، نوجوانوں پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا۔ آخر پہ میں اتنا کہوں گا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ جو دے رہے ہیں تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی داستاں پڑھو گے تو دہک جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔